اندھیرا گہرا ہو چکا تھا اور کمرے میں پھیلی خاموشی میرے دل کی دھڑکن کو اور تیز کر رہی تھی۔ میں کھڑکی کے پاس کھڑا باہر سڑک پر جلتی بجھتی اسٹریٹ لائٹس کو دیکھ رہا تھا، لیکن میرا دھیان اندر ہی تھا، جہاں رمشا موجود تھی۔ وہ رمشا جس کی حفاظت کی ذمہ داری چچا نے مجھے سونپی تھی، اور اب اس رمشا کی قربت میرے ہوش اڑا رہی تھی۔ وہ ایک دم میرے پیچھے آئی اور جب میں نے مڑ کر دیکھا تو میری سانسیں حلق میں اٹک گئی۔ وہ اپنی گہری نظریں مجھ پر جمائے چولی کی ڈوریوں کو آہستہ آہستہ کھولنے لگی تھی۔ اس کے چہرے پر ایک عجیب سا سکون اور آنکھوں میں ایک ایسی چمک تھی جس نے مجھے اندر تک ہلا کر رکھ دیا تھا۔ میں نے گھبرا کر اپنی نظریں جھکا لی تھی، کیونکہ میرے لیے اس منظر کا سامنا کرنا اب بس سے باہر ہو رہا تھا۔ میرا ذہن ماضی کے ان تمام دنوں کی طرف دوڑنے لگا جب میں اس شہر سے بالکل اس میں نیا آیا تھا اور چچا کے گھر قدم رکھا تھا۔ میرا تعلق ایک بہت چھوٹے اور پسماندہ شہر سے تھا، جہاں زندگی بہت دھیمی اور سادہ تھی۔ میرے والدین نے اپنی جمع پونجی لگا کر مجھے بڑے شہر بھیجا تھا تاکہ میں یونیورسٹی میں پڑھ کر ان کا نام روشن کر سکوں۔ بڑے شہر کی چکا چوند اور یہاں کی تیز زندگی نے شروع سے مجھے بہت ڈرایا تھا، لیکن چچا نے مجھے اپنے گھر میں پناہ دی اور بیٹے کی طرح رکھنے کا وعدہ کیا۔ چچا شہر کے ایک نامور بزنس مین تھے۔ ان کا رہن سہن ہمارے مضافاتی گھر سے بالکل مختلف تھا۔ ان کا ایک بڑا اور عالی شان گھر تھا جہاں ہر چیز سلیقے سے سجی ہوئی تھی۔ اس گھر میں میری ملاقات رمشا سے ہوئی، جو کہ چچا کی اکلوتی بیٹی تھی اور مجھ سے عمر میں 2 سال چھوٹی تھی۔ رمشا حسن اور غرور کا ایک ایسا امتزاج تھی جسے دیکھ کر کوئی بھی مسحور ہو جاتا، لیکن اس کا رویہ شروع سے ہی میرے ساتھ بہت سرد اور تلخ تھا۔ وہ مجھے ایک دیہاتی اور پسماندہ لڑکا سمجھتی تھی جو اس کے باپ کے رحم و کرم پر ان کے گھر میں رہ رہا تھا۔ چچا نے میری پڑھائی کے اخراجات اٹھانے کے بدلے مجھ پر ایک بڑی ذمہ داری ڈال دی تھی، اور وہ ذمہ داری رمشا کی حفاظت اور اس کو کالج لانے اور لے جانے کی تھی۔ چچا کا کہنا تھا کہ آج کل شہر کے حالات ٹھیک نہیں ہیں اور وہ کسی باہر کے ڈرائیور پر بھروسہ نہیں کر سکتے، اس لیے انہوں نے مجھے رمشا کا باڈی گارڈ اور ہم سفر بنا دیا تھا۔ رمشا کو یہ بات شدید ناگوار گزری۔ اسے لگتا تھا کہ میں اس کی آزادی کے راستے میں ایک بہت بڑی رکاوٹ ہوں۔ وہ جب بھی کالج جانے کے لیے تیار ہوتی اور مجھے اپنے ساتھ گاڑی میں بیٹھتا دیکھتی تو اس کے چہرے پر ناگواری کے تاثرات ابھر آتے۔ وہ ہمیشہ مجھ سے کہتی کہ تم ہر وقت میرے سر پر سوار کیوں رہتے ہو؟ کیا تمہیں اپنا کوئی زندگی نہیں؟ کیا تم صرف میری جاسوسی کرنے کے لیے یہاں آئے ہو؟ میں اس کی ان کڑوی باتوں کو خاموشی سے پی جاتا، کیونکہ مجھے معلوم تھا کہ چچا کے احسانات کا بدلہ چکانے کے لیے مجھے یہ سب سہنا ہی پڑے گا۔ ہمارے درمیان روزانہ کالج جاتے اور آتے وقت شدید نوک جھوک ہوتی۔ وہ جان بوجھ کر مجھے نیچا دکھانے کی کوشش کرتی، اپنے دوستوں کے سامنے مجھے ایک معمولی ملازم کی طرح ملواتی، لیکن میں اپنے غصے پر قابو رکھتا کیونکہ میرے والدین کی امیدیں مجھ سے وابستہ تھی۔ ایک دن جب میں کالج میں اس کا ایک لڑکے کے ساتھ جھگڑا ہوا اور میں نے بیچ میں آ کر اسے بچایا تو مجھ پر اور زیادہ برس پڑی۔ اس کا کہنا تھا کہ تم نے میری ذاتی زندگی میں مداخلت کرنے کی ہمت کیسے کی؟ میں اپنے معاملات خود سنبھال سکتی ہوں، مجھے تمہاری کسی بیساکھی کی ضرورت نہیں ہے۔ اس روز مجھے احساس ہوا کہ رمشا کے دل میں میرے لیے نفرت کس حد تک گہری ہو چکی ہے، اور میں اس دم گرتے ہوئے ماحول سے تپ چکا تھا اور چچا کے گھر سے نکلنے کے بہانے ڈھونڈنے لگا۔ میں چاہتا تھا کہ میں ہاسٹل شفٹ ہو جاؤں اور اپنی پڑھائی کے ساتھ ساتھ کوئی چھوٹی موٹی نوکری کر کے اپنا خرچ خود اٹھاؤں تاکہ مجھے روز روز کی ذلت سے نجات مل سکے۔ ایک شام میں نے ہمت جمع کی اور چچا کے پاس ان کی اسٹڈی روم میں چلا گیا۔ وہ اپنے کچھ دفتری کاغذات دیکھ رہے تھے۔ میں نے دبی زبان سے ان سے کہا کہ چچا، اب میں شہر کے ماحول سے واقف ہو چکا ہوں اور یونیورسٹی کے پاس ہی ایک ہاسٹل ہے۔ میں جگہ مل رہی ہے، اگر آپ اجازت دیں تو میں وہاں منتقل ہو جاؤں تاکہ میری پڑھائی میں بھی آسانی رہے اور آپ لوگوں پر میرا بوجھ نہ رہے۔ چچا نے میری بات سن کر کاغذات میز پر رکھے اور میری طرف ایک گہری سخت نظر ڈالی۔ ان کے چہرے پر غصے کی بجائے ایک عجیب سی سنجیدگی تھی۔ انہوں نے صاف منع کر دیا اور کہا کہ تم میرے بھائی کے بیٹے ہو اور جب تک تم اس شہر میں ہو اس گھر میں رہو گے۔ رمشا کی ذمہ داری تمہاری اور میں کسی اور پر بھروسہ نہیں کر سکتا۔ ہاسٹل جانے کا خیال اپنے دماغ سے نکال دو، کیونکہ میں تمہیں یہاں سے جانے کی اجازت نہیں دوں گا۔ چچا کا یہ فیصلہ میرے لیے ایک جیل کی سزا کی طرح تھا۔ میں سمجھ نہیں پا رہا تھا کہ مجھے اتنی سختی سے کیوں روک رہے ہیں۔ کیا یہ واقعی صرف بھائی کے بیٹے سے محبت تھی یا اس کے پیچھے کوئی اور کہانی چھپی تھی؟
रिमशा का रवैया दिन ब दिन मजीद अजीब होता चला गया। वो अब मुझसे सिर्फ लड़ती नहीं थी, बल्कि बाज़ औक़ात मुझे ऐसे देखती जैसे वो मेरे सब्र का इम्तिहान ले रही हो। धीरे धीरे हमारे दरमियान झगड़े मुकम्मल तौर पर ख़त्म हो गए। उसकी जगह एक अजीब सी दोस्ती ने ले ली। वो मुझसे मेरी पढ़ाई के बारे में पूछती, मेरे गाँव और मेरे घर वालों के बारे में मालूमात हासिल करती, और मुझे ऐसा महसूस करवाती जैसे वो मुझे अपना सच्चा हमदर्द समझने लगी है। एक शाम जब चचा घर पर नहीं थे, तो मेरे कमरे में आई और बहुत मासूमियत से कहने लगी कि देखो, तुम हमेशा मेरे साथ साय की तरह रहते हो। और मुझे शुरू में इस बात पर बहुत गुस्सा आता था, लेकिन अब मुझे एहसास हुआ कि तुम वाकई मेरी फिक्र करते हो। मेरी जिंदगी में कुछ ऐसी चीजें हैं जो मैं बाबा को नहीं बता सकती, और मुझे एक ऐसे दोस्त की जरूरत है जो मेरा राज रख सके। तुम मेरा ख्याल रखोगे और मेरी बातें बाबा तक नहीं पहुंचने दोगे। मैं उसकी इस मासूमाना गुफ्तगू के सहर में आ गया, और मैंने सोचा कि शायद वक्त के साथ साथ उसका गुस्सा खत्म हो गया है और वो एक जिम्मेदार लड़की बन रही है। मैंने उसे यकीन दिलाया कि मैं हमेशा उसका साथ दूंगा, उसका कोई भी राज चचा के सामने नहीं खोलूंगा। यही से उसकी जिंदगी का वो दूसरा रुख शुरू हुआ, जिसका मुझे अंदाजा भी नहीं था। रमशा ने अब मुझे अपने साथ इन मकामात पर ले जाना शुरू कर दिया, जहाँ वो पहले अकेली या अपनी सहेलियों के साथ जाती थी। और वो रोज शाम को तैयार होती और मुझे कहती कि चलो मेरे साथ, चलो, बाबा को ये मालूम है कि तुम मेरी हिफाजत के लिए मेरे साथ हो, इसलिए वो कुछ कभी मना नहीं करेंगे। शुरू में ये सब आम से मुलाकातें और शॉपिंग मॉल्स तक महदूद था, लेकिन आहिस्ता आहिस्ता वो मुझे अपनी नाइट पार्टनर और क्लब्स में भी ले जाने लगी, जहाँ का माहौल बहुत ही अजीब, सीधे साधे लड़के के लिए बिल्कुल अजनबी और खौफनाक था। ये बहुत बोल्ड और मॉडर्न तलीम थीम पार्टनर पार्टीज थी, जहाँ तेज मौसीकी, धुआं और अजीबो गरीब लिबास पहने लोग मौजूद थे। मैं उन जगहों पर जाकर शदीद परेशान हो जाता था। मेरा दम घुटने लगता और मुझे लगता मैं किसी गलत दुनिया में आ गया हूँ। मैंने कई बार रिमशा से कहा कि रिमशा, ये सब ठीक नहीं है, ये जगह हमारे लिए नहीं, और अगर चाचा को मालूम हो गया तो क्या होगा। लेकिन वो मेरी हर बात को हंसकर टाल देती और कहती कि तुम अभी तक उस छोटे शहर की सोच में फंसे हो। ये बड़ा शहर है, यहाँ ये सब आम बातें हैं। तुम तो मेरे दोस्त हो ना, क्या तुम मेरे लिए इतना भी नहीं कर सकते। वो दोस्ती का वास्ता देकर मुझे जज्बाती तौर पर मजबूर करती और अपने करीब लाती। मुझे ऐसा लगता है जैसे वो आहिस्ता आहिस्ता मेरी सोच और मेरी मर्जी पर काबिज हो रही है, मुझे अपनी मर्जी के मुताबिक चलाने लगी थी। मैं जो कभी अपने पढ़ाई और अपने असूलों का पक्का था, अब उसकी एक आवाज पर चाचा से झूठ बोलने के लिए भी तैयार हो जाता। वो जानती थी कि वो किसी तरह मुझे अपने शहर में गिरफ्तार करके अपनी हर बात मनवा सकती है, और मैं उसके इस जाल में इस तरह दलता चला गया कि मुझे अच्छे और बुरे की तमीज ही भूलने लगी थी। गुजरते दिनों के साथ रिमशा का रवैया मेरे लिए मजीद पेचीदा होता चला गया। वो मुझे सिर्फ एक मुहाफिज नहीं, बल्कि अपना एक जाती मुलाजिम समझने लगी थी, जो उसकी हर जायज और नाजायज बात मानने पर मजबूर था। मैं दिन भर यूनिवर्सिटी की पढ़ाई और रात को उनकी अजीबो गरीब दुनिया की मसरूफियात के बीच पूरी तरह से पिस रहा था। मेरी पढ़ाई का हर्ज हो रहा था, और चचा के सामने मैं झूठ बोल बोल कर मेरी रूह तक कांप उठती थी। लेकिन रिमशा को इन सब बातों की कोई परवाह नहीं थी। वो मुझे दोस्ती का वास्ता देकर रोज एक नए इम्तिहान में डाल देती थी। एक शाम वो हमेशा की तरह बहुत जर्क बर्क और बोल्ड लिबास पहनकर अपने कमरे से निकली और मुझे इशारे से गाड़ी की चाबी उठाते हुए कहा कि चाचा इस वक्त घर पर मौजूद नहीं थे, वो किसी कारोबारी मीटिंग के सिलसिले में शहर से बाहर गए हुए थे। रिमशा के चेहरे पर एक अजीब सा जोश और चमक थी, वो मुझे अंदर से खौफजदा कर रही थी। मैंने खामोशी से चाबी उठाई और गाड़ी की तरफ बढ़ गया। रास्ते भर उसने मुझसे कोई बात ना की, बल्कि अपने मोबाइल फोन पर किसी से मुसलसल चैटिंग करने में मसरूफ थी, और उसके चेहरे पर उभरती मुस्कुराहट मुझे बता रही थी कि आज की रात कुछ अलग होने वाला है। गाड़ी शहर के एक ऐसे पोश इलाके की तरफ मुड़ गई, जहाँ सड़कें कुशादा और हर तरफ बड़ी बड़ी कोठियां थी। हम एक बहुत बड़े बंगले के सामने जाकर रुके, जहाँ तेज मौसीकी की आवाजें बाहर तक आ रही थी। बाहर महंगी गाड़ियों की एक तवील लाइन लगी हुई थी, जिससे साफ जाहिर था कि यहाँ शहर के अमीर तरीन और बिगड़े हुए नौजवान जमा थे। मैंने गहरा सांस लिया और रिमशा की तरफ देखकर कहा कि रिमशा, मुझे ये जगह ठीक नहीं लग रही। देखो, चाचा घर पर नहीं है, और अगर यहाँ कुछ गड़बड़ हुई तो मैं चाचा को क्या मुंह दिखाऊंगा। लेकिन रिमशा ने हमेशा की तरह मेरी बात को एक जोरदार कहका से उड़ाया था और कहने लगी
کہ تم اپنی یہ پسماندہ اور ڈری ہوئی سوچ کب بدلو گے؟ میں نے تمہیں اپنے ساتھ یہاں چچا کی طرح لیکچر دینے کے لیے نہیں بلایا، بلکہ میں چاہتی ہوں کہ تم میری خوشی میں شامل ہو۔ اب زیادہ نخرے مت دکھاؤ اور خاموشی سے میرے پیچھے آؤ۔ میں نے ایک بار پھر اپنے اندر اٹھتے غصے کو دبایا اور گاڑی سے اتر کر اس کے پیچھے چل پڑا۔ بنگلے کے اندر قدم رکھتے تیز اور چپتی ہوئی لائٹس نے میری آنکھوں کو خیرہ کر دیا۔ ہوا میں سگریٹ اور شراب کی تیز بو پھیلی ہوئی تھی، جو میرے حلق میں جا کر مجھے کھانسی پر مجبور کر رہی تھی۔ وہاں موجود لڑکے اور لڑکیاں نیم برہنہ اور عجیب و غریب لباس میں ملبوس تھے اور تیز موسیقی کی تھاپ پر دیوانہ وار ناچ رہے تھے۔ یہ ماحول میرے لیے بالکل ناقابل برداشت تھا۔ میں کونے میں کھڑا ہو گیا اور رمشا پر نظر رکھنے لگا، جو اندر داخل ہوتے اپنی سہیلیوں کے گروپ میں شامل ہو چکی تھی۔ کچھ ہی دیر گزری تھی کہ میں نے دیکھا کہ ایک لمبا اور شاطر چہرے والا لڑکا، جس کے ہاتھ میں شراب کا گلاس تھا، رمشا کے قریب آیا اور اس لڑکے کی آنکھوں میں ہوس اور گندگی صاف دیکھی جا سکتی تھی۔ وہ رمشا کی بہت زیادہ قریب ہونے کی کوشش کر رہا تھا۔ رمشا بھی اس سے دور ہٹنے کے بجائے اس کی باتوں پر کھلکھلا کر ہنس رہی تھی۔ وہ لڑکا مسلسل رمشا کے گرد چکر کاٹ رہا تھا اور آہستہ آہستہ اس کا ہاتھ رمشا کے کندھے اور کمر کی طرف بڑھنے لگا۔ یہ دیکھ کر میرے بدن میں جیسے آگ لگ گئی۔ میرے اندر کا وہ غیرت مند لڑکا جو ایک چھوٹے شہر کی روایات میں پلا بڑھا تھا، وہ جاگ اٹھا تھا۔ میں یہ بھول گیا کہ رمشا چچا کی بیٹی ہے۔ میں یہ بھول گیا کہ میں یہاں ایک معمولی حیثیت سے رہ رہا ہوں۔ مجھے صرف یہ یاد رہا کہ جس لڑکی کی حفاظت کا ذمہ چچا نے مجھے دیا تھا، اس کی عزت پر ایک شرابی ہاتھ ڈال رہا ہے۔ میں نے ایک پل کی بھی تاخیر نہیں کی اور تیز قدموں سے اس ہجوم کو چیرتا ہوا ان دونوں کے پاس پہنچ گیا۔ وہ لڑکا رمشا کو چھونے ہی والا تھا کہ میں نے پوری طاقت سے اس کا ہاتھ جھٹک دیا اور رمشا کا بازو مضبوطی سے اپنے ہاتھ میں جکڑ لیا۔ رمشا نے حیرت اور غصے سے میری طرف دیکھا اور چلائی کہ تم کیا بدتمیزی کر رہے ہو؟ تمہاری ہمت کیسے ہوئی؟ لیکن میں نے اس کی ایک نہ سنی اور اسے گھسیٹتے ہوئے ہال سے باہر لانے لگا۔ وہ لڑکا لڑکھڑاتا ہوا پیچھے سے چلایا کہ اوئے دیہاتی، یہ کیا کر رہا ہے؟ کون ہے تو؟ لیکن میں نے مڑ کر بھی نہیں دیکھا۔ میرا خون کھول رہا تھا کہ میری گرفت رمشا کے بازو پر اتنی سخت تھی کہ وہ درد سے کرا رہی تھی۔ وہ مسلسل مجھ سے اپنا ہاتھ چھڑانے کی کوشش کر رہی تھی اور مجھے برا بھلا کہہ رہی تھی، لیکن میں اسے کھینچتا ہوا بنگلے سے باہر لے گیا اور زبردستی گاڑی کا دروازہ کھول کر اسے اندر دھکیل دیا۔ میں خود ڈرائیونگ سیٹ پر بیٹھا اور گاڑی کو پوری رفتار سے گھر کی طرف دوڑا دیا۔ پورے راستے گاڑی میں ایک طوفانی خاموشی چھائی رہی۔ رمشا غصے سے پھنکار رہی تھی، اس کی آنکھیں سرخ ہو چکی تھی۔ جیسے ہی گاڑی گھر کے گیراج میں رکی تو دروازہ کھول کر باہر نکلی اور سیدھی میرے کمرے کی طرف آئی۔ اس نے زور سے دروازہ بند کیا اور مجھ پر چیختے ہوئے کہنے لگی کہ تمہاری یہ جرأت کیسے ہوئی آخر کہ تم نے مجھے سب کے سامنے اس طرح ذلیل کیا؟ تم ہوتے کون ہو میری زندگی پہ میرے فیصلے کرنے والے؟ تم میرے باپ نہیں ہو اور نہ ہی میرے شوہر۔ تم صرف ایک غریب رشتہ دار ہو جو ہماری ٹکڑوں پر پل رہا ہے۔ تم نے زاہد کے سامنے میری جو عزت خراب کی ہے اس کا اندازہ بھی ہے تمہیں؟ میں اس لڑکے کو پسند کرتی ہوں، وہ بہت اچھا ہے اور بہت امیر ہے، وہ مجھ سے محبت کرتا ہے، اور تم نے ایک جاہل دیہاتی کی طرح وہاں جا کر تماشا کھڑا کر دیا۔ رمشا کی یہ باتیں میرے دل پر تیر کی طرح لگی، لیکن میرا غصہ بھی اب قابو سے باہر ہو چکا تھا۔ میں نے تڑپ کر کہا، رمشا ہوش کے ناخن لو، وہ لڑکا اچھا نہیں تھا، وہ پوری طرح ڈرنک کیا ہوا تھا، اس کی نظریں تمہارے جسم پر تھیں، وہ تمہیں غلط طریقے سے چھو رہا تھا اور تم ایک پاگل لڑکی کی طرح اس کی آغوش میں جا رہی تھی۔ اگر میں وہاں نہ ہوتا تو وہ تمہاری عزت کے ساتھ کھیل چکا ہوتا۔ کیا چاچا نے مجھے اس لیے تمہارے لیے بھیجا تھا کہ میں تمہاری یہ بے حیائی اپنی آنکھوں سے دیکھوں؟ رمشا نے میری بات سن کر ایک تلک ہنسی ہنسی اور کہنے لگی کہ وہ ڈرنک تھا تو کیا ہوا؟ یہ بڑے بڑے شہر کا کلچر ہے، یہاں یہ سب نارمل ہے، اور وہ مجھے چھو رہا تھا کیونکہ میں نے اسے اجازت دی تھی۔ تم اپنی اس چھوٹی اور گندی سوچ کو اپنے پاس رکھو۔ زاہد ایک جینٹل مین ہے، اور تم نے آج جو حرکت کی ہے نا، اس کے بعد میں چچا کو سب سچ بتا دوں گی کہ تم مجھے بلیک میل کرتے ہو اور ہر وقت میرے پیچھے جاسوسی کرتے ہو۔ اب تمہارے دن اس گھر میں گئے۔ وہ یہ کہہ کر پاؤں پٹکتی ہوئی کمرے سے جا چکی تھی اور میں وہیں زمین پر بیٹھ گیا۔ مجھے سمجھ نہیں آ رہا تھا کہ میں نے اپنی غیرت بچا کر اچھا کیا یا رمشا کی نفرت کو مزید بڑھا کر اپنے لیے ایک نئی مصیبت کھڑی کر لی۔ اس رات کے بعد ہمارے درمیان معاملات بالکل خراب ہو گئے۔ رمشا نے مجھ سے بات کرنا تو دور،
میری طرف دیکھنا بھی چھوڑ دیا۔ وہ اب کالج جانے کے لیے بھی میرے ساتھ گاڑی میں نہیں بیٹھتی تھی، بلکہ وہ چچا سے جھوٹ بول کر کسی سہیلی کے ساتھ چلی جاتی، اور چچا کو لگتا تھا کہ میں اب بھی اس کے ساتھ ہوں۔ چچا جب گھر پر ہوتے تو رمشا میرے سامنے ایسی ایکٹنگ کرتی جیسے سب ٹھیک ہو، لیکن جیسے ہی چچا نظروں سے اوجھل ہوتے، اس کے چہرے پر میرے لیے شدید نفرت اور انتقام کے تاثرات ابھر آتے۔ مجھے ہر وقت یہ دھڑکا لگا رہتا کہ وہ چچا سے کوئی ایسی جھوٹی کہانی نہ گڑھتے جس میں میری پڑھائی اور میری زندگی تباہ ہو جائے۔ میں اس ماحول سے پاگل ہونے لگا تھا۔ اگلے چند دن میرے لیے کسی قیامت سے کم نہیں تھے۔ رمشا نے اب مجھ سے مکمل طور پر ناتا توڑ دیا تھا۔ وہ صبح میرے بغیر ہی گھر سے نکل جاتی اور چچا کے سامنے ایسا تاثر دیتی جیسے وہ میرے ساتھ ہی جا رہی ہو، لیکن میرے دل میں ایک عجیب سا خوف بیٹھا ہوا تھا کہ یہ خاموشی کسی بڑے طوفان کا پیشی خیمہ ہے، اور وہی ہوا جس کا مجھے ڈر تھا۔ ایک دوپہر چچا معمول سے پہلے گھر واپس آ گئے۔ وہ اپنے کسی کام کے سلسلے میں جلدی فارغ ہو گئے تھے۔ جب انہوں نے دیکھا کہ میں اکیلا لاؤنج میں بیٹھا پڑھائی کر رہا ہوں تو ان کے ماتھے پر بل پڑ گئے۔ انہوں نے اپنی اینک اتاری اور بہت سنجیدہ اور باہری آواز میں مجھ سے پوچھا کہ تم یہاں اکیلے کیا کر رہے ہو؟ رمشا کہاں ہے؟ کیا تم اسے کالج سے لینے نہیں گئے؟ میں نے چچا کا چہرہ دیکھا تو میرے ہاتھ پاؤں ٹھنڈے ہو گئے۔ میں مزید جھوٹ بولنے کی ہمت نہیں رکھتا تھا، کیونکہ مجھے معلوم تھا کہ اگر چچا کو کسی اور ذریعے پتہ چلا تو میرا یہاں رہنا ناممکن ہو جائے گا۔ میں نے گہرا سانس لیا اور اپنی نظریں جھکا کر بہت دھیمے لہجے میں کہا کہ چچا، وہ اب میرے ساتھ کالج نہیں جاتی۔ وہ پچھلے کچھ دنوں سے اپنی سہیلیوں کے ساتھ ہی آتی ہے اور جاتی ہے، مجھے اپنے ساتھ آنے سے منع کر دیتی ہے۔ میری یہ بات سنتے چچا کے چہرے کا رنگ بدل گیا۔ ان کی آنکھوں میں غصے اور حیرت کی ایک لہر دوڑی۔ انہوں نے میز پر ہاتھ مارا اور کڑکدار انداز میں کہا، کیا مطلب ہے تمہارا؟ وہ تمہارے ساتھ نہیں جاتی؟ میں نے تمہیں اس کی حفاظت کی ذمہ داری دی تھی اور تم مجھے اب بتا رہے ہو؟ اسی وقت باہر سے گاڑی کے ہارن کی آواز آئی۔ رمشا کالج سے واپس آ چکی تھی۔ جیسے وہ ہنستی ہوئی لاؤنج میں داخل ہوئی تو سامنے چچا کو غصے سے کھڑا دیکھ اس کے قدم وہیں جم گئے۔ اس کے چہرے کی مسکراہٹ غائب ہو گئی۔ چچا نے رمشا کی طرف دیکھا اور بہت سخت لہجے میں کہا کہ رمشا، تم پچھلے کچھ دنوں سے اس کے بغیر کالج کیوں جا رہی ہو؟ اور تمہاری ہمت کیسے ہوئی کہ تم نے میرے حکم کی نافرمانی کی؟ رمشا نے ایک پل کے لیے مجھے گھور کر دیکھا، جیسے وہ اپنی نظروں سے ہی مجھے قتل کر دے گی، اور پھر چچا کی طرف مڑ کر بہت لاپرواہی سے کہنے لگی کہ بابا ہر وقت یہ میرے سر پر سوار رہتا ہے اور مجھے اس دیہاتی کے ساتھ جاتے ہوئے بھی شرم آتی ہے۔ میرے دوست میرا مذاق اڑاتے ہیں، میں اپنی سہیلیوں کے ساتھ زیادہ محفوظ اور خوش رہتی ہوں، مجھے اس کی ضرورت نہیں ہے۔ رمشا کا یہ تکبر اور بدتمیزی دیکھ کر چچا کا غصہ ساتویں آسمان پر پہنچ گیا۔ انہوں نے آگے بڑھ کر رمشا کا ہاتھ پکڑا اور بلند آواز میں کہا، بس بہت ہو گیا رمشا، میں نے تمہاری ہر ضد پوری کی، لیکن اس کا یہ مطلب نہیں ہے کہ تم میری عزت اور میرے فیصلوں کا مذاق اڑاؤ۔ اگر میں نے اسے تمہاری حفاظت کے لیے رکھا ہے تو اس کے پیچھے ایک وجہ ہے، لیکن تم اپنی مٹر گشتیوں میں اتنی اندھی ہو چکی ہو کہ تمہیں اچھے اور برے کی تمیز نہیں رہی۔ اب سنو میرا فیصلہ، تمہاری سزا یہ کہ تم اگلے ایک ہفتے تک کالج نہیں جاؤ گی۔ تمہاری پڑھائی ایک ہفتے کے لیے بالکل بند ہو رہے گی۔ تم گھر سے باہر قدم نہیں رکھو گی۔ ریمشا نے جب یہ سنا تو جیسے پاگل ہو گئی۔ اس نے اپنا ہاتھ چچا کی گرفت سے چھڑانے کی کوشش کی اور چیختے ہوئے کہنے لگی، آپ ایسا نہیں کر سکتے بابا، آپ میری پڑھائی کیسے روک سکتے ہیں؟ صرف اس ایک معمولی نوکر اور دیہاتی لڑکے کی وجہ سے آپ اپنی بیٹی کو سزا دے رہے ہیں؟ چچا نے اس کی چیخو پکار پر کوئی رحم نہیں کھایا، بلکہ انہوں نے اپنا ہاتھ آگے بڑھا اور کہا کہ اپنا موبائل فون میرے حوالے کرو، ابھی کے ابھی۔ ریمشا نے اپنے بیگ کو پیچھے چھپاتے ہوئے کہا کہ نہیں، میں اپنا فون نہیں دوں گی، آپ میرے ساتھ یہ ظلم نہیں کر سکتے۔ لیکن چچا نے سختی سے اس کا بیگ جھپٹا اور اس میں سے اس کا مہنگا موبائل فون نکال کر اپنی جیب میں رکھ لیا۔ انہوں نے رمشا کو مخاطب کرتے ہوئے کہا کہ اب تم اپنے کمرے میں جاؤ، اور جب تک ایک ہفتہ پورا نہیں ہو جاتا تم اس گھر کی اندر ہی رہو گی۔ رمشا غصے اور نفرت سے کانپ رہی تھی۔ اس نے ایک وحشیانہ نظر مجھ پر ڈالی اور چچا کے سامنے ہی بدتمیزی کی انتہا کرتے ہوئے چلائی کہ آپ سب لوگ مل کر میری زندگی برباد کر رہے ہیں، اور تم جو اپنے آپ کو میرا محافظ سمجھتے ہو نا، یاد رکھنا میں تمہیں اس گھر سے نکلوا کر ہی دم لوں گی۔ تم نے میرے بابا کو میرے خلاف بھڑکایا ہے، میں تمہارا وہ حشر کروں گی کہ تم یاد رکھو گے۔ وہ پاؤں پٹکتی ہوئی لاؤنج میں پڑی ہوئی شیشے کی قیمتی گلدان کو ٹھوکر مار کر توڑتی اپنے کمرے کی جانب بھاگ گئی۔
गुलदान के टूटने की आवाज पूरे घर में गूंज उठी और मैं वहीं सहम कर खड़ा रहा। चाचा ने एक लंबा सांस लिया और सोफे पर बैठ गए। उन्होंने मेरी तरफ देखा और कहा कि तुम परेशान मत हो, तुमने सच बोलकर अच्छा किया। अगर ये लड़की आज न संभली तो कल को ये हमारे खानदान का नाम मिट्टी में मिला देगी। तुम अपनी पढ़ाई पर ध्यान दो। इसके बाद के दिन इस आलीशान घर में किसी भयानक ख्वाब की तरह गुजरे। रिम्स अपने कमरे में बंद हो चुकी थी, लेकिन उसका गुस्सा और बिखरना कम नहीं हुआ था। वो घर के मुलाजमीन पर चीखती चिल्लाती। जब चचा घर पर ना होते तो वो नीचे आती और घर की चीजें उठा उठा कर फेंकती। वो बावर्ची खाने में जाती और बर्तन तोड़ देती। मुलाजिम उसके गुस्से के खौफ से चचा के आने तक अपने कमरों में छुप जाते। बार बार मेरे कमरे के बाहर आकर खड़ी होती और दरवाजे पर जोर जोर से लाते मारती और अंदर से मुझे गालियां देती। वो कहती कि तुम एक बुज़दिल इंसान हो, तुमने मेरी जिंदगी खराब कर दी। जाहिद मुझे फोन करने की कोशिश कर रहा होगा और मैं यहाँ कैद हूँ। मैं तुम्हारी जान ले लूंगी। मैं उसके इस जुनून को देखकर अंदर से कांप जाता। मुझे लगता कि वो गुस्से में खुद को या मुझे कोई नुकसान न पहुंचाते। वो इतनी बोल्ड और जिद्दी लड़की थी कि उसे अपनी गलती का एहसास होने की बजाय सिर्फ बदले की आग जलाने लगी थी। पूरा हफ्ता घर का माहौल एक जंग का मैदान बना रहा। एक हफ्ते की वो कड़ी सजा जब खत्म हुई, पूरे घर ने जैसे सुकून का सांस लिया। लेकिन मेरे दिल में अभी तक एक खटका लगा था कि रिमशा इतनी आसानी से खामोश बैठने वाली लड़की नहीं है। मगर हैरत अंगेज तौर पर सजा के आखिरी दिन के बाद जब अगली सुबह हुई तो रिमशा बिल्कुल बदली हुई थी। सुबह सवेरे तैयार होकर लाउंज में आई, जहाँ चचा और मैं नाश्ता कर रहे थे। उसके चेहरे पर ना तो वो पुराना गुस्सा था और ना ही आंखों में वो नफरत, बल्कि उसने बहुत धीमे लहजे में चचा को सलाम किया और चचा के सामने हाथ जोड़कर कहा, बाबा, मुझे अपनी गलती का एहसास हो गया है। मैंने गुस्से में आप पर और भाई पर बहुत बदतमीजी की। मुझे माफ कर दे। मैं अब कभी आपकी नाफरमानी नहीं करूंगी। चचा ने जब अपनी बेटी के मुंह से ये अल्फाज सुने तो उनका दिल पिघल गया। उन्होंने मोहब्बत से उसके सर पर हाथ रखा और उसका मोबाइल फोन उसे वापस करते हुए कहा कि मुझे तुमसे यही उम्मीद थी बेटा। मैं जो कुछ भी करता हूँ सिर्फ तुम्हारी भलाई और हिफाजत के लिए ही तो करता हूँ। रेमशा ने मुस्कुराकर फोन लिया और फिर मेरी तरफ मुड़ कर देखा। उसकी आंखों में एक ऐसी चमकीली मासूमियत थी कि मैं एक पल के लिए दंग रह गया। उसने मुझसे कहा कि मुझे माफ कर देना, मैं तुम्हें बहुत बुरा भला कहा, लेकिन अब मैं वादा करती हूँ मैं तुम्हारी हर बात मानूंगी और हम पहले की तरह अच्छे दोस्त बनकर रहेंगे। मैंने भी एक गहरा सांस लिया और सोचा कि शायद एक हफ्ते की कैद और मोबाइल फोन छीन जाने के खौफ से वाकई सुधार दिया है। उस दिन के बाद से जिंदगी बिल्कुल बदल गई। रिमशा रोज सुबह वक्त पर तैयार होती और बाहर गाड़ी के पास मेरा इंतजार करती। वो बहुत खामोशी से गाड़ी की अगली सीट पर मेरे साथ बैठती और रास्ते भर हम पढ़ाई और कॉलेज के मामलात पर बात करते। और अब मुझसे वो अपने दोस्तों का जिक्र नहीं करती थी और ना ही उसने जाहिद का नाम दोबारा कभी मेरी जुबान पर आने दिया। वो कॉलेज पहुंचकर सीधी अपनी क्लास में जाती और छुट्टी के वक्त ठीक उसी जगह मिलती जहां मैं गाड़ी पार्क करता था। उसका ये बदला हुआ रूप घर के मुलाजमून और चचा के लिए एक बहुत बड़ी राहत था और मैं भी आहिस्ता आहिस्ता उसके नए और पुरसुकून रवैये का आदी होने लगा। मुझे लगा कि चचा का सख्त फैसला वाकई कारगर साबित हुआ है और अब हमारे दरमियान वो पुरानी नोकझोंक और नफरत हमेशा के लिए खत्म हो चुकी है। 15 दिन इसी तरह अमनो अमान और खामोशी से गुजर गए। मुझे लगा कि मेरी जिंदगी का वो सस्पेंस और डरावना ख्वाब हमेशा के लिए खत्म हो गया है। लेकिन मुझे क्या मालूम था कि ये पुरसुकून समंदर किसी बहुत बड़े और हौलनाक तूफान की आमद का पता दे रहा है और रिमशा के इस मासूम चेहरे के पीछे एक ऐसा जाल बुना जा रहा है जिसकी बनावट इतनी बारीक थी कि मैं उसमें दंसता चला गया और मुझे खबर तक ना हुई। एक शाम जब चचा दफ्तर की काम से अभी घर वापस नहीं आए थे, रिमशा बहुत आहिस्ता से मेरे कमरे में आई। उसके हाथ में एक खूबसूरत दावतनामा था। उसके चेहरे पर एक अजीब सी इल्तिजा और मासूमियत थी। उसने मेरे पास आकर बहुत धीमे और प्यार भरे लहजे में कहा कि सुनो, मुझे तुमसे एक बहुत ही बड़ा काम है। अब सिर्फ तुम ही मेरी मदद कर सकते हो। मैंने किताब बंद करके उसकी तरफ देखा और पूछा कि हाँ रिमशा, बोलो क्या बात है। उसने वो कार्ड मेरी तरफ बढ़ाया और कहने लगी कि मेरी कॉलेज की सबसे पक्की सहेली की शादी है और वो शादी इस शहर के दूसरे कोने में एक बहुत बड़े 5 स्टार होटल में हो रही है। बल्कि वो होटल शहर की हदूद से बाहर एक हाईवे पर वाक़ है, जहाँ पहुंचने में कई घंटे लगते हैं। मेरी सहेली ने सब दोस्तों के लिए वही होटल में रात के कयाम का इंतजार भी किया।
کیونکہ شادی کی تقریب رات کے تک چلے گی اور واپسی کا راستہ رات کے اندھیرے میں محفوظ نہیں۔ میں اس شادی میں ضرور جانا چاہتی تھی۔ اگر میں نہیں گئی تو مجھ سے ہمیشہ کے لیے ناراض ہو جائے گی۔ میں نے کارڈ کو دیکھا اور پھر رمشا کی طرف دیکھ کر سنجیدگی سے کہا کہ رمشا، تم جانتی ہو پچھلے دنوں کیا ہوا ہے؟ چچا تمہیں اتنی دور اکیلے جانے کی اجازت کبھی نہیں دیں گے، اور رات کو ہوٹل میں رکنے کا تو سوال ہی پیدا نہیں ہوتا۔ رمشا نے فوری طور پر میرا ہاتھ اپنے ہاتھوں میں لیا۔ اس کی آنکھوں میں آنسو تیرنے لگے اور کہنے لگی کہ مجھے معلوم ہے بابا میری بات کبھی نہیں مانیں گے، اسی لیے تو میں تمہارے پاس آئی ہوں۔ تم بابا سے بات کرو نا، اگر تم بابا سے کہو گے تو وہ کبھی منع نہیں کریں گے۔ پچھلے 15 دنوں میں میرا رویہ کتنا اچھا ہو رہا ہے، میں نے کوئی گڑبڑ نہیں کی۔ تم بابا کے سامنے میری گارنٹی لو کہ تم میرے ساتھ ہو اور سب کچھ ٹھیک رہے گا۔ تم یہ اجازت بابا سے میرے لیے مانگو پلیز، مجھے مایوس مت کرنا۔ میں نے اس کا ہاتھ اپنے ہاتھ سے الگ کیا اور سوچ میں پڑ گیا۔ میرا دل کہہ رہا تھا کہ یہ سب ٹھیک نہیں ہے، اتنی دور رات کو رکنا کسی خطرے سے خالی نہیں تھا۔ میں نے رمشا سے صاف منع کر دیا کہ نہیں رمشا، میں چچا سے ایسی کوئی بات نہیں کر سکتا، مجھے ڈر لگتا ہے۔ لیکن رمشا نے ہار نہیں مانی، وہ وہیں زمین پر بیٹھ گئی اور رونے لگی۔ اس نے کہا تم اب بھی مجھ پر بھروسہ نہیں کرتے نا؟ میں نے خود کو کتنا بدل لیا ہے صرف اس لیے کہ تم لوگ مجھ پر یقین کر سکو، لیکن تم آج بھی مجھے وہی پرانی رمشا سمجھ رہے ہو۔ اگر تم نے بابا سے اجازت نہ لے کر دی میں سمجھوں گی کہ تمہارے دل میں میرے لیے کبھی کوئی دوستی تھی ہی نہیں، اور تم صرف چاچا کے کہنے پر میرے ساتھ ڈرامہ کرتے ہو۔ اس کے ان جذباتی جملوں نے مجھے پگھلا دیا۔ میں نے پچھلے 15 دنوں کا اس کا بہترین اور خاموش رویہ دیکھا تو مجھے لگا کہ شاید میں اس کے ساتھ زیادتی کر رہا ہوں۔ ایک جوان لڑکی کا اپنی سہیلی کی شادی پر جانے کا ارمان ہونا کوئی گناہ نہیں تھا۔ میں نے گہرا سانس لیا اور کہا کہ ٹھیک ہے رمشا، تم رو مت، میں چچا سے بات کروں گا، لیکن اگر انہوں نے منع کر دیا تو تم ضد نہیں کرو گی۔ رمشا نے فوری طور پر اپنے آنسو پوچھے اور اس کے چہرے پر ایک ایسی مسکراہٹ آئی جو مجھے اس وقت وہ معصوم لگی، لیکن اس کے پیچھے چھپا سسپینس اب واضح ہو رہا تھا۔ اس نے کہا بابا تمہاری بات کبھی نہیں ڈالیں گے، تو بس ان سے کہہ دینا۔ رات کو جب چچا ڈنر کے بعد اپنے اسٹڈی روم میں بیٹھے کافی پی رہے تھے تو میں دھڑکتے دل کے ساتھ ان کے کمرے میں داخل ہوا۔ چچا نے مجھے دیکھ کر مسکرا کر ویلکم کیا اور کہا آؤ بیٹا بیٹھو، کوئی خاص بات ہے کیا؟ میں نے تھوڑی جھجک کے بعد کہا کہ چچا وہ رمشا کی ایک بہت قریبی سہیلی کی شادی ہے اور شہر کے دوسرے کونے کے ایک بڑے ہوٹل میں ہے۔ رمشا وہاں جانا چاہتی ہے اور وہاں رات کو رکنے کا بھی پروگرام ہے کیونکہ فنکشن بہت دیر سے ختم ہوگا۔ رمشا پچھلے 15 دنوں سے بہت سدھر گئی ہے اور اس نے اپنی پڑھائی پر بھی پورا دھیان دیا ہے۔ مجھ سے کہہ رہی تھی کہ میں آپ سے بات کروں۔ چچا نے میری بات سن کر کافی کا مگ میز پر رکھا، ان کے چہرے پر وہی پرانی سنجیدگی لوٹ آئی۔ انہوں نے کچھ دیر سوچا پھر میری طرف دیکھ کر کہا کہ میں رمشا کو اس طرح اکیلے کسی فنکشن میں جانے کی اجازت کبھی نہیں دیتا اور نہ ہی اس رات کو کسی فنکشن میں رکنے دیتا، لیکن چونکہ تم اس کی سفارش کر رہے ہو اور میں نے بھی یہ دیکھا ہے کہ وہ پچھلے کچھ دنوں سے بہت زیادہ سدھر گئی ہے، اس لیے میں نے ایک شرط پر اجازت دوں گا۔ میں نے پوچھا کہ کیا شرط چاچا؟ انہوں نے کہا کہ شرط یہ ہے کہ تم بھی اس کے ساتھ جاؤ گے، تم اس ہوٹل میں اس کے ساتھ رہو گے اور فنکشن ختم ہونے تک اگلے دن واپسی تک تم ایک سائے کی طرح اس کے ساتھ رہو گے۔ مجھے اس کی حفاظت کا پورا یقین ہونا چاہیے۔ اگر تم تیار ہوئے ہو تو میں رمشا کو جانے کی اجازت دوں گا، ورنہ وہ گھر سے باہر قدم نہیں نکالے گی۔ میں نے چچا کی ہر شرط سنی تو وہ میرے دل کو ایک اطمینان ہوا کہ چلو چچا نے مجھ پر اتنا تو بھروسہ کیا اور میں خود وہاں موجود ہوں گا تو کوئی گڑبڑ بھی نہیں ہو سکتی۔ میں نے چچا سے کہا کہ جی چچا میں بالکل تیار ہوں، میں اس کے ساتھ جاؤں گا اور اس کی پوری حفاظت کروں گا۔ چچا نے مسکرا کر کہا ٹھیک ہے، پھر رمشا سے کہہ دو کہ وہ تیاری کر لے۔ جب میں نے باہر آ کر رمشا کو یہ بات بتائی کہ چچا نے اجازت دے دی لیکن شرط یہ ہے کہ میں بھی ساتھ جاؤں، تو رمشا کے چہرے پر ایک عجیب سا تاثر ابھرا۔ وہ ایک پل کے لیے چونکی مگر پھر اس نے فوری طور پر خود کو سنبھالا اور خوشی سے اچھلتے ہوئے کہنے لگی کہ واہ یہ تو بہت اچھی بات ہے، تم ساتھ ہوگے تو مجھے اور بھی زیادہ مزہ آئے گا اور بابا کو بھی کوئی فکر نہیں ہوگی۔ تم جلدی سے اپنی تیاری کر لو، ہم کل شام کو ہی نکلیں گے۔ میں اپنے کمرے میں واپس آ گیا لیکن میرے ذہن میں سسپینس کی ایک مہم چل رہی تھی۔ مجھے رہ کر یہ احساس ہو رہا تھا کہ 15 دن کی خاموشی اور اب اچانک یہ ہوٹل کا سفر یہ کسی بڑے جال کا حصہ تو نہیں ہے۔ لیکن رمشا کی معصومیت اور چچا کا بھروسہ مجھے اس سوچ سے دور لے جا رہا تھا۔ میں نے اپنے کپڑے پیک کیے
और अगले दिन का इंतजार करने लगा, जो मेरी जिंदगी का सबसे बड़ा और भयानक मोड़ साबित होने वाला था, जहां से वापसी का कोई रास्ता नहीं मिलना था। अगली शाम हम गाड़ी में बैठकर उस होटल की तरफ रवाना हो गए। रिमशा ने रास्ते पर बहुत अच्छा बर्ताव किया। वो गाड़ी से गाने सुनती रही और मुझसे हंस हंस कर बातें करती रही। जैसे ही शहर की लाइट्स पीछे छूट रही थी और हाईवे का अंधेरा बढ़ रहा था, मेरे दिल की धड़कनें तेज हो रही थी। कई घंटों के तवील सफर के बाद हम बलाखिर उस आलीशान होटल के सामने पहुंच गए, जो वाकई बहुत बड़ा और शानदार था। वहां हर तरफ लाइट्स लगी थी और शादी की तैयारियां अरोज पर थी। होटल के अंदर दाखिल होकर हमने चाचा की बुकिंग के मुताबिक कमरे की चाबियां ली, क्योंकि चाचा ने हमारे लिए एक बड़ा सा सूट बुक करवाया था, जिसमें दो अलग हिस्से थे, ताकि मैं रिमशा के करीब रहकर उसकी निगरानी कर सकूं। कमरे में सामान रखने के बाद रिमशा ने मुझसे कहा कि अब मैं तैयार होने जा रही हूँ, तुम भी तैयार हो जाओ, फंक्शन शुरू होने वाला है। मैंने अपना सूट पहना और कमरे के लाउंज में बैठकर उसका इंतजार करने लगा। कुछ ही देर बाद रिमशा अपने हिस्से से बाहर निकली। मैं उसे देखा और देखता ही रह गया। वो एक इंतहाई खूबसूरत और बोल्ड चोली और घाघरा पहने हुए थी। उसकी खूबसूरती उस रात अपने अरोज पर थी, लेकिन उसकी आंखों में एक गहराई थी जो मुझे खौफजदा कर रही थी। वो फंक्शन में चली गई और मैं भी उसके पीछे पीछे हॉल में आ गया। हॉल में बहुत ज्यादा रश था और हर तरफ मॉडर्न लोग मौजूद थे। रिमशा अपनी सहेलियों से मिली और रक्स और सरूर की महफिल शुरू हो गई। मैं एक कोने में खड़ा मुसलसल उस पर नजर रखे हुए था। रात के 12 बज चुके थे और फंक्शन अब अपने इख्तिताम की तरफ बढ़ रहा था। रिमशा ने मुझे इशारा किया कि वो थक गई है और कमरे से जा रही है। मैंने इत्मीनान का सांस लिया कि शुक्र है, आज की रात बगैर किसी हंगामे के गुजर गई। रिमशा हॉल से निकलकर लिफ्ट के जरिए हमारे कमरे की तरफ चली गई और मैं कुछ देर नीचे ही रुका रहा ताकि होटल के बिल और दीगर मामलात को देख सकूं। जब मैं 15 मिनट बाद ऊपर अपने कमरे के दरवाजे पर पहुंचा, तो गार्ड स्वाइप करके मैं अंदर दाखिल हुआ। पूरा कमरा अंधेरे में डूबा हुआ था। सिर्फ खिड़की से बाहर की स्ट्रीट लाइट्स की मदम रोशनी अंदर आ रही थी। मैंने जैसे ही लाइट का लाउंज का रुख किया, तो खिड़की के पास खड़ी रिमशा को देखकर मेरे कदम वहीं रुक गए। रिमशा, जो 15 दिन से एक मासूम और सुधरी हुई लड़की का ड्रामा कर रही थी, वो बिल्कुल खामोश थी। और जैसे ही मैं अंदर आया, वो आहिस्ता से मुड़ी और मेरे पीछे आकर खड़ी हो गई। कमरे में फैली खामोशी मेरे दिल की धड़कनों को और तेज कर रही थी। मैं खिड़की के पास खड़ा बाहर सड़क पर जलती बुझती स्ट्रीट लाइट्स को देख रहा था, लेकिन मेरा ध्यान अंदर ही था, जहाँ रिमशा मौजूद थी। वो रिमशा जिसकी हिफाजत की जिम्मेदारी चचा ने मुझे सौंपी थी, और अब उस रिमशा की कुर्बत मेरे होश उड़ा रही थी। वो एकदम से मेरे पीछे आई और जब मैंने मुड़कर देखा, तो मेरी सांसें हलक में अटक गई। वो अपनी गहरी नजरें मुझ पर जमाए चोली की डोरियों को आहिस्ता आहिस्ता खोलने लगी। उसके चेहरे पर एक अजीब सा सुकून और आंखों में एक ऐसी चमक थी जिसने मुझे अंदर तक हिला कर रख दिया। मैंने घबरा कर अपनी नजरें झुका ली, क्योंकि मेरे लिए इस मंजर का सामना करना बस से बाहर हो चुका था। कमरे की मदम रोशनी में रिमशा की उंगलियों की जंबिश और उसकी आंखों का वो पुरस्रार सहर मेरे हवास पर पूरी तरह तारी हो चुका था। मुझे अपनी सांसें उखड़ती हुई महसूस हो रही थी। मैंने अपने अंदर की आखिरी हिम्मत को समेटा और 2 कदम पीछे हटते हुए लड़ती आवाज में कहा कि रिमशा, ये क्या कर रही है तू? होश में तो हो ना? चाचा ने हम पर भरोसा किया है, खुदा के लिए ये सब बंद करो। लेकिन रिमशा के चेहरे पर मेरे इस घबराहट को देखकर एक धीमी और गहरी मुस्कुराहट उभर आई। वो रुकी नहीं, बल्कि अपने कदम मेरी तरफ बढ़ाने लगी। उसने अपनी गहरी नजरें मेरे चेहरे पर जमाए रखी और बहुत मदम मखमली आवाज में कहने लगी कि मैं पूरी तरह से होश में हूँ, और पिछले 15 दिनों से मैंने खुद को सिर्फ इस रात के लिए ही तो संभाल कर रखा था। मैं तुमसे मोहब्बत करने लगी, और ये मोहब्बत रात में सिर्फ तुम्हारे नाम करना चाहती हूँ। अपने बाबा या किसी और का खौफ अपने दिल से निकाल दो, क्योंकि इस वक्त यहाँ हमारे अलावा कोई नहीं है। उसके मुंह से मोहब्बत का ये तराफ सुनकर मेरा पूरा वजूद कांप उठा। मैंने चौंक कर उसे कहा कि नहीं रिमशा, ये बिल्कुल गलत है। तुम चचा की बेटी और मेरी बहनों जैसी हो। मैं ऐसा गुनाह कभी नहीं कर सकता। लेकिन रिमशा पर जैसे मेरी किसी बात का असर ही नहीं हो रहा था। वो धीरे धीरे अपनी चोली की डोरियों को अपने हाथ से आजाद करती जा रही थी, और उसका रेशमी दुपट्टा सरक कर उसके कंधे पर आ गिरा था। उसका हुस्न उस वक्त एक सुलगते हुए आतिफ फिशा की तरह था, जिसकी गर्मी दूर से ही मेरे सब्र के बंधन को जलाकर राख कर रही थी। वो बिल्कुल मेरे नजदीक आ गई, इतनी नजदीक कि मुझे उसकी तेज होती सांसें अपने चेहरे पर महसूस हो रही थी।
اس کے وجود سے اٹھنے والی خوشبو میرے دماغ کو سن کر رہی تھی۔ میں خوف زدہ بھی تھی اور اپنے اندر ایک عجیب سی ہلچل بھی محسوس کر رہی تھی۔ زندگی میں پہلی بار میں کسی لڑکی کے اتنا قریب تھا، اور وہ بھی رمشا، جو کہ حسن کا ایک شاہکار تھی۔ میرے قدم وہی جم گئے اور میری عقل نے جیسے کام کرنا بالکل سے بند کر دیا تھا۔ وہ ایک دم آگے بڑھی اور اپنے دونوں ہاتھ میری کمر کے گرد پھیلاتے ہوئے میرے سینے سے لگ گئی۔ اس کے لمس کی وہ تپش جیسے میرے جسم سے اتری، میرا بچا کھچا ضبط بھی جواب دینے لگا۔ میں اندر سے بہت خوف زدہ تھا کہ اگر یہ بات چچا تک پہنچی تو میری دنیا اجڑ جائے گی، لیکن اس کے ساتھ ہی میری اپنی نیت بھی اب ڈگمگانے لگی تھی، اور میں آہستہ آہستہ اس کے سحر میں بہکنے لگا تھا۔ میرے ہاتھ خود بخود اٹھے اور میں نے کانپتے ہوئے ہاتھوں سے اس کے ریشمی اور گھنے بالوں کو چھوا جو اس کے کندھوں پر بکھرے ہوئے تھے۔ وہ میرے سینے سے لگی ہوئی تھی، اور میں نے اپنے جذبات سے مغلوب ہو کر جھکتے بہت نرمی سے اپنے ہونٹ اس کے چمکتے ہوئے ماتھے پر رکھ دیے۔ ایک پل کے لیے کمرے کا وقت جیسے تھم گیا، لیکن اگلے لمحے میرے اندر کا وہ خاندانی لڑکا دوبارہ جاگ اٹھا۔ میں نے ہمیشہ اصولوں کی پاسداری کی تھی۔ میں نے رمشا کے کندھوں کو پکڑا اور اسے بہت نرمی کے ساتھ اپنے سینے سے الگ کیا اور اسے سہارا دیتے ہوئے دھیرے سے پاس ہی بستر پر بٹھا دیا۔ میں نے نیچے جھک کر اس کا گرا ہوا دوپٹہ اٹھایا اور اس کے کانپتے ہوئے کندھوں پر ڈالتے بہت سنجیدگی اور دھیمے لہجے میں کہا کہ رمشا، یہ غلط ہے، ایسے نہیں کرتے۔ ہم اس رشتے اس بھروسے کو اس طرح پامال نہیں کر سکتے جو چچا نے ہم پر کیا ہے۔ تم خود کو سنبھالو اور اپنی چولی کی ڈوریوں کو دوبارہ باندھ دو، اس سے پہلے کہ دیر ہو جائے۔ رمشا نے میری بات سنی تو اس کے چہرے کے تاثرات ایک دم سے بدل گئے۔ اس کے ہونٹوں پر ایک گہری اور پرسرار سی مسکراہٹ ابھری۔ اس نے بستر سے اٹھتے ہوئے اپنے دوپٹے کو درست کیا اور اپنی چولی کی ڈوریوں کو دوبارہ سے باندھتے ہوئے خود کو سمیٹ لیا۔ اس کی آنکھوں میں اب کوئی آنسو نہیں تھا، بلکہ ایک ایسی چمک تھی جسے میں سمجھنے سے قاصر تھا۔ وہ بغیر کچھ کہے خاموشی سے اپنے حصے کے کمرے میں چلے گئے۔ دروازہ اندر سے بند کر دیا۔ میں نے ایک لمبا اور گہرا سانس لیا۔ مجھے لگا میں نے ایک بہت بڑے گناہ سے خود کو بچا لیا ہے، اور رمشا کو بھی میری شرافت کا اندازہ ہو گیا ہے۔ میں اس اطمینان کے ساتھ لاؤنج کے صوفے پر لیٹ گیا، اور نہ جانے کب میری آنکھ لگ گئی۔ اگلی صبح جب میری آنکھ کھلی تو کمرے میں دھوپ پھیل چکی تھی۔ میں جلدی سے اٹھا اور رمشا کے کمرے کا دروازہ کھٹکھٹایا، لیکن اندر سے کوئی جواب نہ آیا۔ میں نے ہینڈل گھمایا تو دروازہ کھلا ہوا تھا اور کمرہ بالکل خالی تھا۔ اس کا سامان اور بیگ وہاں موجود نہیں تھے۔ میں نے بری طرح سے گھبرا کے اور پارکنگ ایریا کا چکر لگایا، لیکن وہ کہیں نظر نہ آئی۔ ریسیپشن سے معلوم ہوا کہ وہ صبح سویرے ایک ٹیکسی لے کر یہاں سے جا چکی ہے۔ میری پریشانی اور خوف کی کوئی حد ہی نہ رہی۔ میں نے فوراً اپنا سامان سمیٹا اور گاڑی لے کر پاگلوں کی طرح واپس گھر کی طرف روانہ ہو گیا۔ راستے پر میرا دل کسی انجانے خوف سے ڈوب رہا تھا۔ جب میں گھر پہنچا تو لاؤنج میں داخل ہوا تو وہاں کا منظر دیکھ کر میرے پاؤں تلے سے زمین نکل گئی۔ رمشا وہاں صوفے پہ بیٹھی بری طرح سے رو رہی تھی۔ اس کے بال بکھرے تو اس کا لباس استوا کی حالت میں تھا، جسے اس کے ساتھ کوئی بہت بڑا حادثہ پیش آیا ہو۔ چچا اس کے پاس کھڑے غصے اور صدمے سے کانپ رہے تھے، اور ان کا چہرہ سرخ ہو چکا تھا۔ مجھے دیکھتے ہی چچا نے دہاڑتے ہوئے کہا کہ تمہاری یہ جرت کیسے ہوئی؟ ہاں؟ رمشا نے روتے ہوئے میری طرف اشارہ کیا اور چیخ کر الزام لگایا کہ بابا، اس نے ہوٹل کے کمرے میں میرے ساتھ برا سلوک کیا، اس نے میری عزت پر ہاتھ ڈالنے کی کوشش کی اور زبردستی زیادتی کی۔ میں یہ سن کر بالکل شوق رہ گیا، میرے منہ سے آواز تک نہ نکلی۔ میں نے تڑپ کر کہا کہ چچا یہ جھوٹ بول رہی ہے، میں نے ایسا کچھ نہیں کہا۔ لیکن چچا نے میز پر پڑی ہوئی کچھ تصویر اٹھا کر میرے چہرے پر ماری۔ جب میں نے نیچے گرتی ہوئی ان تصویروں کو دیکھا تو میرے ہوش اٹھ گئے۔ وہی تصویریں تھیں جب رات رمشا میرے سینے سے لگی ہوئی تھی اور میں اس کے ماتھے پر اپنے ہونٹ رکھے تھے۔ کسی نے کھڑکی کے باہر سے یا کمرے میں چھپے خفیہ کیمرے سے وہ تمام مناظر ریکارڈ کر لیے تھے۔ رمشا وہ تصویریں چچا کو دکھا چکی تھی، اور اب میرا چچا پر سے اعتماد بالکل ختم ہو چکا تھا۔ میں جتنا بھی انکار کرتا رہا یہ سچ نہیں ہے، میں اسے بچانے کی کوشش کی، لیکن ان تصویروں کے سامنے میری ہر سچی بات ایک جھوٹا بہانہ بن کے رہ گئی تھی، اور میں اس سازش کی مہم جال میں پوری طرح سے جگڑا جا چکا تھا، جہاں سے اب نکلنے کا کوئی راستہ نہیں تھا۔